إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون محترم حاضرین، شعبان کے مہینے کا آخری حصہ چل رہا ہے اور چند ہی روز کے بعد رمضان کے مبارک مہینے کا آغاز ہو جائے گا۔ رمضان کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہونے والا ہے، اس کے استقبال کی تیاری ہونی چاہیے۔ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اپنی مختصر زندگی میں ایک بار اور رمضان کے استقبال کا موقع مل رہا ہے۔ آپ اگر اپنے ذہن پہ زور ڈالیں گے تو آپ کو اپنے گرد و پیش میں اور اپنے حلقہ تعارف میں ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جنہوں نے پچھلے سال آپ کے ساتھ رمضان کا استقبال کیا تھا لیکن اس وقت موجود نہیں۔ وہ ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کون رمضان تک رہے گا اور کس کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ یہ زندگی ناقابل اعتبار ہے۔ سانسوں کے آنے جانے کا سلسلہ کس وقت رک جائے کوئی نہیں جانتا، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ تو اس میں ہر دن کو، ہر لمحے کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ نماز پڑھو تو اس طرح سے پڑھو کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کی آخری نماز۔ صلاۃ مودعین، وہ آدمی جو دنیا کو الوداع کہہ کے جانے والا ہے، آخری نماز جو پڑھ رہا ہے کتنا دل لگا کے پڑھے گا؟ تو کسی کو کچھ نہیں معلوم کب آنکھ بند ہو جائے۔ تو اس احساس کے تحت زندگی بسر کرنی چاہیے اور اپنے اوقات کا استعمال کرنا چاہیے۔ رمضان کی اہمیت، رمضان کی افادیت اور رمضان کے ثمرات بہت سارے، اس لیے اس کا انتظار رہتا ہے
اور اس کے آنے سے خوشی ہوتی ہے۔ رمضان کی اہمیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ رمضان یہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ساروں لوگوں کے لیے ایک ہدایت ہے، سارے لوگوں کے لیے ایک رہنمائی ہے، ساری انسانیت کے لیے ایک روشنی ہے، اور اسی کے ساتھ اس میں واضح دلائل ہیں، ہدایت کے دلائل ہیں، اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کے دلائل۔ قرآن صرف احکام نہیں بتاتا ہے، قرآن صرف ہدایات نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دلائل اور براہین، ایسے دلائل، ایسے براہین جس سے عقل انسانی مطمئن ہو جائے، انسان کا دماغ اور اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ تو قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے، اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے، اور قرآن کا نزول اس مہینے میں ہوا، تو یہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کی سالگرہ ہے، اور قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہم رمضان کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان نعمت سے انسانیت کو ہمکنار کیا۔ قرآن جیسی نعمت ہمیں اس میں ملی۔ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں واضح دلائل ہیں ہدایت کے اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز کے۔ تو اس کی اہمیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن کا مہینہ ہے، یعنی شہر الصیام ہے، یہ شہر القرآن ہے اور شہر الصیام ہے، یہ روزے کا مہینہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ارکان خمسہ میں ایک رکن ہے روزہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسن، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر کھڑی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ۔ پہلا ستون یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کی جائے، وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی جائے، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھے جائیں، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور جو صاحب استطاعت ہو بیت اللہ کا حج کرے۔ یہ ارکان خمسہ ہیں۔ تو اس میں سے ایک اہم رکن ہے صیام، روزہ، یہ اسی مہینے میں فرض ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ اس کا روزہ رکھے۔ رمضان کا انتخاب کیا گیا صیام کے لیے، کیونکہ رمضان میں اور صیام میں بڑی مناسبت ہے۔ رمضان یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور روزہ کے ذریعے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور قرآن سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے اندر تقوی ہو۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یوں تو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو جنت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، جو جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، وہی اس قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ ہم کو قرآن سے استفادے کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ دونوں کے اندر مناسبت ہے، روزے اور قرآن کے اندر یہ مناسبت ہے کہ روزہ ہم کو تیار کرتا ہے کہ ہم قرآن سے استفادہ کریں، کیونکہ روزہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان لانے والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو رمضان کی اہمیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ شہر الصیام ہے، یہ روزوں کا مہینہ ہے۔
اسلام کے ایک بنیادی رکن کی ادائیگی کا مہینہ۔ اس کی اہمیت کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ یہ شہر القیام ہے۔ قیام رمضان کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ یوں تو رات کی نماز کی فضیلت سال بھر ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں خاص طور سے اس کی اہمیت ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو لوگ رمضان کے مہینے میں اخلاص اور ایمان کے ساتھ قیام لیل کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو یہ قیام کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کی راتوں میں عبادتیں ہوتی ہیں، لوگ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ شہر المواسات ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ کیونکہ رمضان میں آدمی کو بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ جب بھوک پیاس کے تجربے سے گزرتا ہے تو اس کے دل میں انفاق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور سماج کے اندر جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو ہمدردی کا مہینہ کہا جاتا ہے، مواسات کا مہینہ کہا جاتا ہے، انفاق کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ مسلمان خاص طور سے اس میں صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ کے بندوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کی اہمیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ شہر المواسات ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اور اس کی اہمیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ شہر الصبر ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، کیونکہ روزہ کے ذریعے سے صبر کی صفت پیدا ہوتی ہے، قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، تحمل اور برداشت کی طاقت کو اور زیادہ جلا ملتی ہے۔ گرمی کے مہینے میں رمضان آیا ہوا ہے، اس بار تو رمضان پورا اپریل میں رہے گا، شدید گرمی رہے گی، شدید پیاس لگے گی، سخت موسم ہوگا، لیکن روزہ دار صبر کرتا ہے، اس کے اندر ہمت ہے، اس کے اندر حوصلہ ہے۔ کیسا بھی موسم ہو وہ ہمت کرتا ہے، اللہ کی تائید ہوتی ہے، اپنا روزہ مکمل کرتا ہے، تو اس کے اندر صبر کی صفت پیدا ہوتی ہے، ثابت قدمی کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ تو گوناگو خصوصیات ہے اس مہینے کی، خیر اور برکت کا مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اسی لیے حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو پابہ زنجیر کر دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی طرف بڑھنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ نیکیوں کا ایک اجتماعی ماحول ہوتا ہے، سب لوگ ایک ساتھ اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ایک اجتماعی ماحول بن جاتا ہے۔ جب اجتماعی ماحول بن جاتا ہے تو نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جنت کی طرف بڑھنا آسان ہو جاتا ہے، اور برائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں بھی اگر کسی کو نیکی کرنے کی توفیق نہ ہو اور برائی سے بچنے کی توفیق نہ ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بہت ہی بد نصیب انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار منبر پہ چڑھے اور پہلے زینے پہ قدم رکھا تو آمین کہا، اور دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو آمین کہا، اور تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو آمین کہا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے؟ آپ نے کہا کہ میں نے جب پہلے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ آدمی برباد ہو جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہ آدمی برباد ہو جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ کے اوپر درود و سلام نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ وہ آدمی نامراد ہو، برباد ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے، نیکیوں کی طرف اس کا رجحان نہ بڑھے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے اور یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے، اور یہ ایمان کے مردہ ہونے کی علامت کہ رمضان کا مہینہ آ کے چلا جائے اور نیکیوں کا موسم بہار آ کے چلا جائے اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ہمیں رمضان کا استقبال کرنا چاہیے اور رمضان سے استفادے کی تیاری کرنی چاہیے۔
یہ استقبال کس طرح سے کرنا چاہیے اور رمضان کا استقبال ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ خوشی اور مسرت کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ زندگی میں ایک بار اور رمضان سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے مسرت کی بات ہے، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ کہیں سے کوئی چیز ناگوار خاطر نہیں ہونی چاہیے کہ پھر رمضان آ رہا ہے، پھر کھانے پینے پابندی لگ جائے گی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خوشی محسوس کرنا چاہیے۔ جیسے جب سیزن کوئی آتا ہے تو تاجر خوش ہو جاتا ہے، یہ سیزن آ گیا ہے، اس میں خوب بکری ہوگی، تو اسی طرح سے نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، خوش ہو جانا چاہیے کہ ہمیں خوب نیکی کمانے کا موقع ملے گا، دن رات میں طرح طرح سے نیکیوں سے اپنے دامن کو بھرنے کا موقع ملے گا۔ خوشی ہونی چاہیے، مسرت ہونی چاہیے، مبارکباد دینی چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان سے ہم استفادہ کریں گے۔ دوسری چیز توبہ اور استغفار۔ رمضان کا استقبال کیجئے توبہ اور استغفار کے ذریعے سے۔ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم سے، جو لغزشیں ہوئی ہیں ہم سے، جو ہم نے غفلت برتی ہے، اس پر توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ یہ جو ایام ہے یہی تو ہماری زندگی کی پونجی ہے، سرمایہ حیات ہے۔ ان کا اگر استعمال نہیں ہوگا اور نیکیوں میں ان کا استغلال نہیں ہوگا، ان کا صحیح مصرف نہیں ہوگا تو ہم محروم رہ جائیں گے۔ تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے اپنی کوتاہی کے لیے معافی مانگنا چاہیے، شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی عمر کے جو لمحات ہیں ہم نے اس کی صحیح قدر و قیمت کو پہچانا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تب ان کو احساس ہوتا ہے۔ ایک تو صحت اور تندرستی کی نعمت ہے، آدمی صحت مند ہوتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جب بیماری کا حملہ ہو جاتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے۔ تب وہ خیال کرتا ہے کہ میں نے اپنی تندرستی کی قدر نہیں کی، میں نے اپنی صحت کو غنیمت نہیں سمجھا۔ اسی لیے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو فراغ ہے، جو وقت ملا ہوا ہے، جو فرصت کے لمحات ملے ہوئے ہیں، ان کا استعمال ہونا چاہیے۔ تو استغفار کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے اس کا استقبال کیجیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ عزم اور ارادے کے ذریعے سے استقبال کیجیے، پختہ عزم کے ذریعے سے کہ انشاءاللہ ہم رمضان سے پورا فائدہ اٹھائیں گے، پہلے سے تیاری کریں گے، ہم رمضان کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اس کی مبارک ساعتوں کو برباد نہیں ہونے دیں گے، ہم رمضان کے دن سے، رمضان کی رات سے استفادہ کریں گے، برکتوں سے استفادہ کریں گے، اور اپنے دامن میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ یہ عزم ہونا چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق جو ملتی ہے وہ ارادے کے مطابق ملتی ہے۔ آدمی جیسا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح کی آسانی اس کے لیے پیدا کرتا ہے۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، آپ جیسا چاہیں گے وہ راستہ آپ کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ تو ارادہ اور عزم ہونا چاہیے کہ ہم رمضان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک منصوبہ بندی بھی ہونی چاہیے، ایک پلاننگ اور ایک تخطیط بھی ہونی چاہیے کہ رمضان ہم کیسے گزاریں گے، اور رمضان کے ایام میں ہماری مصروفیات کیا ہوں گی۔ کیف نستفید من رمضان، رمضان سے ہم کیسے استفادہ کریں گے، اس کے لیے ایک خاکہ بنانا چاہیے۔ اپنی ڈائری میں، اپنے نوٹ بک میں اس کو لکھیے کہ رمضان میں ہم سحری سے لے کر کے اور پھر تراویح کے بعد تک بستر پر آرام تک ہمارا کیا معمول ہوگا۔ اگر منصوبہ بندی کے ساتھ کام کیا جائے تو کام میں اور وقت میں بڑی برکت ہوتی ہے، کیونکہ وہ پابندی کے ساتھ ہوگا اور وقت کی صحیح پلاننگ ہوگی، وقت کا صحیح استعمال ہوگا۔ کیا صبح میں ہمارا کیا معمول ہوگا، ظہر کے بعد کیا معمول ہوگا، عصر کے بعد کیا معمول ہوگا، افطار کے سلسلے میں ہم کیا کریں گے، تراویح کس طریقے سے پڑھیں گے، قرآن سے کس طرح سے استفادہ کریں گے، قیام لیل کا کیا پروگرام ہوگا، مطالعہ قرآن کا کیا پروگرام ہوگا، اور دیگر کتابوں کے مطالعے کا، قرآن کا مطالعہ، سیرت کا مطالعہ، اسلامی لٹریچر کا مطالعہ، یہ سب چیزوں کی ہماری ایک منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ اور اگر پہلے سے منصوبہ بندی ہوگی
اور اس کی ہم پابندی کریں گے تو ہم رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ اسے مفید بنا سکتے ہیں۔ تو یہ استقبال پلاننگ کے ساتھ ہونا چاہیے، منصوبہ بندی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اہل خانہ کو تیار کریں اور گھر کے لوگوں کی ذہن سازی کریں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور گھر کے سب لوگ کس طریقے سے رمضان سے فائدہ اٹھائیں گے اور رمضان کی مبارک ساعتوں سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مستفید کرنے کی کوشش کریں گے۔ گھر والوں کے ساتھ ایک گھریلو اجتماع کا پروگرام کیسے رمضان میں چلے گا، گھر کے سب لوگوں کو ایک ساتھ لے کے کیسے بیٹھیں گے، بچوں کو بھی روزے کی عادت کس طرح سے ڈالیں گے، رمضان کے مہینوں میں کس طرح سے قرآن کا درس ہوگا اور سیرت کا مطالعہ ہوگا، یہ سب چیزیں پورے گھر کو سامنے رکھ کر کے، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کریں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان لانے والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچانے کی فکر کرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ گھر والوں سے محبت سب کو ہوتی ہے، بال بچوں سے محبت سب کو ہوتی ہے، فطری بات ہے، اور سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو۔ تو ہمارے گھر والوں کی کامیابی، ہمارے بچوں کے مستقبل کی کامیابی اس بات میں ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے بنیں اور ان کے دامن میں نیکیاں ہوں اور ان کو گناہوں سے بچایا جا سکے۔ اصل مستقبل ان کا آخرت کا مستقبل ہے، تو اس کے لیے ان کا ذہن بنانا، ان کو تیار کرنا، عبادات کا ان کو پابند بنانا، قرآن سے ان کے تعلق کو مضبوط کرنا، ان کی دینی تربیت کرنا، ایمانی تربیت کرنا، اخلاقی تربیت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے محلے کے لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، آس پاس کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی پروگرام بنائیں کہ رمضان میں ہم کس طرح سے اپنے اوقات کو استعمال کریں گے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں رات میں تو جگتے ہیں لوگ، لیکن اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ بہت سے نوجوان کھیل کود میں اپنے وقت کو ضائع کر دیتے۔ رمضان کی راتوں میں عبادت کرنی چاہیے، قیام کرنا چاہیے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ لہو و لعب میں رمضان کی قیمتی راتوں کو اگر ہم برباد کریں گے تو یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھانا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے شایان شان استقبال کی توفیق دے اور رمضان سے بھرپور طریقے سے استفادے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، انسان کے بس میں کچھ نہیں۔ یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگو تم اللہ کی رحمت کے محتاج ہو، اللہ غنی ہے اور ستودہ صفات ہے۔ دعا کا اہتمام، استعانت باللہ، اللہ سے مانگنا رو کر کے، گڑ گڑا کر کے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کرے، رمضان جیسے مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق دے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کا صحیح طریقے سے استقبال کرنے کی توفیق دے، رمضان سے استفادے کی تیاری کی توفیق دے، اور رمضان جب آ جائے تو بھرپور طریقے سے اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔